بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے سلسلے کی آج ہماری دوسری نشست ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے فقہی قواعد کا، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فقہی قواعد کا تعارف اور اس کے مبادی، جو آپ کے سامنے ہے یہ عنوان۔ اس حصے میں ہم نے 9 عنوانات آپ کے سامنے رکھے تھے، قاعدے کی تعریف سے لے کر یہاں تک۔ تو پہلی نشست میں ہم نے مختصراً قاعدے کی تعریف آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج کی نشست میں ہم اس دوسری نشست میں لفظ قاعدہ کے مشابہ الفاظ، یہ دوسرا جو عنوان ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو لفظ قاعدہ کے مشابہ الفاظ، فقہ اور دیگر کتابوں کے اندر کچھ ایسے الفاظ اور اصطلاحات ملتی ہیں جو قاعدہ کے معنی کے قریب ہے، لیکن ان الفاظ اور اصطلاحات میں اور فقہی قاعدہ میں علماء نے کچھ خاص فرق بھی بیان کیے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ 4 ہے جو آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ قاعدہ اور ضابطہ میں فرق، کہ ضابطہ اور قاعدہ اس کا آپس میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک جیسے ہیں۔ دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ، یہ جو 2 فن ہیں الگ الگ، کیا یہ الگ الگ ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یعنی عمومی طور پر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ قواعد فقہیہ کے کچھ قواعد ایسے ہیں جو اصولی ہے، یعنی اصول فقہ سے لیے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایک فن کے طور پر قواعد فقہیہ بالکل الگ فن ہے اور اصول فقہ بالکل ایک الگ فن ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں میں کیا فرق ہے ایک عمومی بات طور پہ۔ تیسری بات پھر یہ دیکھنی ہوگی کہ قواعد فقہیہ اور الاشباہ والنظائر جو ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے حوالے سے کچھ کتابیں بھی موجود ہے، جیسے علامہ سیوطی کی اور علامہ ابن نجیم کی الاشباہ والنظائر ہے۔ تو قواعد فقہیہ اور الاشباہ والنظائر میں کوئی خاص فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور آخری اور چوتھا نقطہ ہے وہ ہے قواعد فقہیہ اور فن فروق، کہ جو فن فروق ہے کیا ان میں اور قواعد فقہیہ میں کوئی خاص فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ان چاروں باتوں کو ہم جو ہے ترتیب وار ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک قاعدہ اور ضابطہ میں فرق کی بات ہے، اس حوالے سے اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ قاعدہ اور ضابطہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو آپ کے سامنے ہے، یہ بعض حضرات کی پہلی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ قاعدہ ہو یا ضابطہ ہو، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ لغت کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے المصباح المنیر میں باقاعدہ قاعدہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ القاعدۃ فی الاصطلاح بمعنی الضابط، کوئی کہ انہوں نے قاعدہ کو بھی ضابطہ ہی کے معنی میں لیا ہے۔ تو بہرحال کہ جیسے کہ نحو کا قاعدہ ہے الفاعل مرفوع، اس کو ضابطہ بھی کہتے ہیں۔ المفعول منصوب، یہ نحو کا قاعدہ ہے، اس کو ضابطہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قاعدہ اور ضابطہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو قاعدہ فقہیہ ہے وہی ضابطہ فقہیہ ہے۔ دوسری رائے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قاعدہ اور ضابطہ میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قاعدہ کا مفہوم ذرا وسیع ہے اور ضابطہ جو ہے اس کا دامن تھوڑا تنگ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیسے؟ کہ قاعدہ جو ہوتا ہے، قاعدہ وہ ایسا کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے تحت مختلف فقہ کے مختلف ابواب کے مسائل اور فروعات آ سکتے ہیں۔ اگر ایک قاعدہ ہے تو اس کے تحت طہارت، نماز، روزہ اور معاملات، وصیت وغیرہ، اس طرح کے مختلف مسائل ایک قاعدے کے تحت آ سکتے ہیں، مختلف چیپٹرز اور مختلف ابواب کے۔ لیکن جہاں تک ضابطہ ہوتا ہے، ضابطہ ایسا کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے تحت صرف اور صرف ایسے فروع یا ایسے مسائل ہوتے ہیں جو فقہ کے ایک باب سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا صرف طہارت کے مسائل جس ضابطے کے تحت آئیں گے وہ ضابطہ ہوگا، قاعدہ نہیں ہوگا۔ یا اگر کوئی ضابطہ ایسا ہے جس کے تحت صرف اور صرف کتاب الصوم ہی کے مسائل آتے ہیں تو وہ پھر ضابطہ ہوگا، وہ قاعدہ نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فقہی قاعدہ ہے کہ الامور بمقاصدها، اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی۔
اب یہ ایسا قاعدہ ہے کہ یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے فقہ کے مختلف ابواب پر، عبادات پر، جنایات پر، عقود پر، جہاد پر، ایمان اور قسم وغیرہ کے مسائل پر، تو مختلف فقہ کے مختلف ابواب پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، اس لیے اس کو قاعدہ فقہیہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور ضابطہ ہے کہ لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن الزوج، کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب یہ ایک عام ضابطہ ہے، لیکن اس ضابطے کا تعلق صرف اور صرف کتاب الصوم کے ساتھ ہے، اس کو اب دیگر فقہ کے دیگر ابواب پر یہ منطبق نہیں ہوتا۔ یا مثال کے طور پر کل ماء مطلق لم يتغیر فهو طہور، کہ ہر ایسا پانی جو مطلق ہو اور ابھی اس کا رنگ بو وغیرہ تبدیل نہ ہوا ہو تو وہ پاک ہے۔ اب اس کا تعلق صرف کتاب الطہارت کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرے بعض علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی قاعدہ اور ضابطہ میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے کچھ مختلف فروق بیان کیے ہیں قاعدہ اور ضابطہ میں، جس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ قواعد عمومی طور پر علماء کے درمیان متفقہ ہوتے ہیں، لیکن ضوابط جو ہیں وہ اکثر اختلافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ قواعد جو ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف مسائل اس کے تحت آتے ہیں، لیکن جو ضوابط ہوتے ہیں نا، ضوابط میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے تحت مسائل آئے، اس ضوابط میں بسا اوقات کسی چیز کی تعریف، اقسام، شرائط وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے ضابطوں میں، لیکن قواعد میں تعریفات اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، قواعد میں صرف مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف باریک فروق علماء نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہی جو دوسرا آپ کے سامنے جو دوسری رائے لکھی گئی ہے، جو فرق بیان کیا گیا ہے، زیادہ مشہور فرق یہی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر قاعدہ اور ضابطہ میں فرق کے حوالے سے ضروری تفصیل۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں فرق۔ اصول فقہ ایک الگ فن ہے اور قواعد فقہیہ بالکل الگ فن ہے۔ اصول فقہ کی کتابیں الگ ہے، قواعد فقہیہ کے بھی متاخرین نے اس پر الگ مستقل کتابیں لکھی ہے، اگرچہ متقدمین کے ہاں اصول فقہ کے ضمن میں ہی کچھ فقہی قواعد ملتے ہیں، یا بعد میں فقہی قواعد کے اندر بھی کچھ اصول فقہ کے قواعد بھی ملتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کا تعلق آپس میں بڑا گہرا سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عمومی طور پر بطور فن دونوں میں فرق ہے، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں۔ آسان فرق تو دونوں میں یہ ہے، جو سمپل سا بھی ہے اور ہر ایک کو تقریباً سمجھ میں آتا ہے، کہ اصول فقہ کے جو اصول ہوتے ہیں وہ اصولی استنباط اور استدلال کے قواعد اور اصول ہوتے ہیں اصول فقہ میں۔ یعنی اصول فقہ کے اندر ایسے اصول اور کلیات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ایک مجتہد قرآن و سنت سے احکامات اخذ کرتا ہے، احکامات پر استدلال کرتا ہے، احکامات کا استنباط کرتا ہے۔ لیکن قواعد فقہیہ ایسے نہیں ہیں۔ قواعد فقہیہ ان اصولوں کو نہیں کہتے کہ جن کی روشنی میں آپ قرآن و سنت سے احکامات جو ہے وہ مستنبط کرے، اخذ کرے، بلکہ قواعد فقہیہ تو فقہی احکامات کے وجود میں آ جانے کے بعد ایک جیسے مسائل کو سمجھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایک قواعد مقرر کیے گئے ہیں جن کو یاد کرنے سے بہت سارے احکام یاد ہو جاتے ہیں، ورنہ اصل جو حیثیت ہے قواعد فقہیہ کی، وہ حیثیت اس کی استخراج اور استنباط والی نہیں ہے۔ ایک بنیادی فرق تو یہ ہے۔ دوسرا جو بنیادی فرق ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اصول فقہ سے براہ راست احکام مستنبط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ اصول فقہ کے اصولوں کو لے کر کسی نص سے آپ استفادہ کرتے ہوئے حکم مستنبط کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ مثلا آپ سب سے پہلے اصول فقہ کا اصول لیں گے، اس کے بعد قرآن و سنت کے کسی نص کو لیں گے اور اس نص پر اس اصول کو اپلائی کر کے وہاں سے آپ احکام کا اخذ کریں گے، جبکہ قواعد فقہیہ سے براہ راست حکم آپ نکال سکتے ہیں، یعنی استنباط تو نہیں ہوتا، یہ استنباط تو نہیں ہوگا، لیکن قواعد فقہیہ کے ذریعے آپ جو پہلے سے مستنبط شدہ مسائل ہیں انہی کو آپ معلوم کر سکتے ہیں، آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ مثال سمجھ لیجئے، مثال ہے کہ اصول فقہ کا اصول ہے کہ الامر یدل علی الوجوب، ٹھیک ہے، یہ ایک اصول فقہ کا اصول ہے کہ امر جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اب ڈائریکٹ اس امر سے آپ کوئی شرعی حکم مستنبط نہیں کر سکتے، اس اصول سے، الامر یدل علی الوجوب سے،
بلکہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی کوئی آیت نکالنی پڑے گی، مثلا اقیم الصلاۃ، اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں قرینہ صارفہ عن الوجوب ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ پھر یہ قاعدہ وہاں اپلائی کریں گے کہ اقیم امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا نماز واجب ہے اور فرض ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ الامر یدل علی الوجوب کا اصول لیا اور ایک نص قرآن مجید کی ایک آیت پر اس کو فٹ کیا، وہاں سے آپ نے حکم نکال لیا۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیں الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ ہے۔ اب اس قاعدے کی مدد سے آپ قرآن و سنت کی نصوص سے احکامات تو مستنبط نہیں کر سکتے، لیکن جو اصول فقہ کی روشنی میں جو احکامات پہلے سے ہی مستنبط ہو چکے ہیں ان کو آپ اس قاعدے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو یہ یقین ہے کہ میں نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، لیکن اب اس کو شک ہے کہ آیا مغرب کی نماز کے وقت میرا وہ وضو برقرار ہے یا نہیں، تو شک کی بنیاد پر اس یقین کو ظاہر نہیں کریں گے، آپ کو حکم معلوم ہو گیا، کسی تیسری چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قواعد فقہیہ سے احکامات کا استنباط نہیں ہوتا، صرف علم ہوتا ہے، جو پہلے سے احکام یعنی کہ مستنبط ہو چکے ہیں ان کا صرف علم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں بنیادی فرق۔ اس کے علاوہ مختلف فقہی کتابوں کے اندر اور قواعد کی کتابوں کے اندر بہت سارے فروق مزید بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک فرق ہے من جہت الاستمداد۔ استمداد کا مطلب ہوتا ہے کہ اصول فقہ بنیادی طور پر دو تین چیزوں سے مستمد ہے، اخذ کیا گیا ہے، علم کلام، علوم عربیہ اور اسی طرح احکام شرعیہ۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے اصول فقہ کو مستمد اور اخذ کیا جاتا ہے، لیکن قواعد فقہیہ کو ان سے نہیں۔ قواعد فقہیہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یکساں احکام سے ہی مستمد ہوتے ہیں اور اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثلا فقہ کے یکساں احکامات کو لے لیا اور ان کو ایک رابطہ اور ایک قاعدہ کے ساتھ جوڑ دیا تو جس کو پھر قاعدہ فقہیہ کہا جائے گا۔ اسی طرح من جہت تعلق، من جہت تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول فقہ کا تعلق جو ہے وہ استدلال اور استنباط کے ساتھ ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا تھا، لیکن قواعد فقہیہ کا تعلق جو ہے وہ فعل مکلف کے ساتھ ہے، اس کا تعلق استدلال اور استنباط کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح من حیث التقدم و تاخر بھی فرق ہے کہ اصول فقہ کا وجود پہلے آیا تھا اور قواعد فقہیہ کا وجود تو بہت بعد میں آیا ہے۔ ان اصول فقہ کی روشنی میں احکامات مستنبط ہوئے، فقہ وجود میں آ گئی اور فقہ کے بھی بعد قواعد فقہیہ مرتب ہوئے ہیں۔ اسی طرح من حیث الاضطراد و عدمہ، میں اضطراد اور عدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول فقہ قواعد جو عمومی طور پر کلیہ ہوتے ہیں، لیکن قواعد فقہ کلیہ نہیں ہوتے، جس طرح ہم تعریف میں بھی پڑھا تھا، یہ عمومی طور پر اکثریہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ مزید فروق ہے جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، آپ تفسیری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے وہ ہے قواعد فقہیہ اور الاشباہ والنظائر میں فرق۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ الاشباہ والنظائر کہتے کس کو ہیں۔ اشباہ یہ جمع کا لفظ ہے، پلورل ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا جو مفرد ہے وہ شبہ ہے، اور اسی طرح شبہ بھی ہے، یہ شین پر زیر اور با پر سکون شبہ، یا شین اور با دونوں پر فتح شبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لغوی معنی آتے ہیں مماثل، مشابہ اور مانند ہونا، یعنی دو چیزیں جب آپس میں ایک دوسرے کے کی طرح ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ اس کے شبیہ ہے، یہ ایک جیسی چیزیں ہیں۔ نظائر کا جو لفظ ہے یہ بھی جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے نظیرۃ یا نظیر، اس کے معنی بھی آتا ہے مثل، ہمسر، یکساں، اس کے معنی بھی یہ آتا ہے۔ الاشباہ والنظائر کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تو وہ علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ الاشباہ والنظائر ان مسائل کو کہتے ہیں جو بظاہر شکل میں ایک دوسرے کے مشابہ اور ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے درمیان باریک فروق ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ ایسے مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ الاشباہ والنظائر، یعنی جو ظاہری طور پر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن جب اس کی حقیقت میں غور کیا جاتا ہے تو ان میں ذرا باریک فرق ہوتا ہے جس کی بنیاد پر دونوں کا حکم الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ایسے مسائل کو کہتے ہیں الاشباہ والنظائر۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قواعد فقہیہ اور الاشباہ والنظائر میں کیا فرق ہے۔ تو ظاہری طور پر معلوم ہو گیا کہ اشباہ والنظائر عام ہے، یہ تو ان تمام مسائل کو کہا جاتا ہے جو ایک جیسے ہوتے ہیں ظاہراً لیکن حقیقت میں ان میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن قواعد فقہیہ تو خاص ہے، قواعد فقہیہ تو ایک خاص کلیہ کو کہتے ہیں جس کے تحت صرف یکساں مسائل آتے ہیں اور ایک جیسے حکم والے مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قواعد اور کلیات ہے، اور اشباہ والنظائر یہ کلیات نہیں ہے، یہ تو ان مسائل کو کہتے ہیں جو بظاہر ایک جیسے ہو اور حقیقت میں ان میں فرق ہو۔ اور دوسرا بنیادی فرق اس میں یہ ہے
کہ اشباہ و نظائر جو فن کے طور پر اگر آپ لیں گے تو یہ ایسا فن ہے جس میں عمومی طور پر ایک جیسے مسائل اور فروعات کی طرف توجہ دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان میں فرق بھی بتا دیا جاتا ہے. لیکن قواعد فقہیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. قواعد فقہیہ میں ایک جامع عبارت کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ بھئی الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے, کیا مفہوم ہے اس کا, الامور میں مقاصد کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے. بہرحال یہ بنیادی فرق ہے قاعدہ فقہیہ اور قواعد فقہیہ اور الاشباہ والنظائر میں. اس کے بعد آخری جو فرق فن ہے وہ ہے فن فروق, کہ قواعد فقہیہ اور فن فروق میں کیا فرق ہے. فن فروق بھی بڑا ایک اہم فن ہے اور اس پر علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہے. کتاب الفروق علامہ قرافی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. علامہ سیوطی نے فن فروق کی تعریف ہی کی ہے کہ الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة, کہ فن فروق وہ فن ہے جس میں ایسے نظائر اور ہم مثل مسائل کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے جو شکلاً اور معناً تو ایک جیسے ہوں وہ مسائل یا نظائر, لیکن ان کا حکم اور علت ان کی الگ الگ ہو. یعنی یہ بنیادی ہے دونوں میں. تو اب اس کا بظاہر تو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اشباہ و نظائر اور فن فروق ایک جیسے ہیں. اشباہ و نظائر میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ مسائل ایک جیسے ہیں اور ان میں فرق ہے, لیکن علماء نے ان میں بھی پھر فرق یہ بیان کیا ہے کہ اشباہ و نظائر میں صرف فروق کی طرف توجہ نہیں دی جاتی بلکہ اس میں ضوابط, حیل, الغاز وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں بھی ہوتی ہے, اور فن فروق میں صرف اور صرف اصطلاحات اور یا مسائل کے درمیان فرق کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فن فروق. تو قواعد فقہیہ اور فن فروق میں فرق تو ہے وہ آسان ہے کہ فن فروق میں مشابہ مسائل کے درمیان صرف اور صرف فرق کی طرف توجہ کی جاتی ہے, جبکہ قواعد فقہ میں مشابہ اور ایک جیسے حکم والے مسائل کو ایک رابطہ اور قاعدہ کے ساتھ جوڑ کر اس قاعدہ یا ضابطہ کو یا رابطہ کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس رابطے کے ذریعے بہت سارے مسائل جو ہے وہ مستحضر ہو جائے. خلاصہ یہی ہے کہ قواعد فقہیہ میں کلیات کی طرف توجہ دی جاتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے کلیات ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں, اس کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے. فن فروق میں صرف فرق کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ فلاں اصطلاح اور فلاں اصطلاح میں کیا فرق ہے اور فلاں فن اور فلاں فن میں کیا فرق ہے. بہرحال یہ ہے ہمارے جو ہے لفظ قاعدے کے مشابہ الفاظ کا جو عنوان تھا وہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا.